100 سال حسن علی ہوتی مارکیٹ کے جو مکمل ہوئے ہیں ان 100 سالوں کو آج سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ مارکیٹ آج سے 100 سال پہلے پاکستان بننے سے پہلے اس قدیمی پرانے کراچی میں بنائی گئی تھی تاکہ یہاں کے علاقہ مکینوں کو سہولیات فراہم کی جا سکے، وہ یہاں پر آ کے پبلک سپیس کے طور پر بھی اس کو استعمال کرے، جو ضروری اشیاء ہیں اس کو خریدنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرے۔ بدقسمتی کے ساتھ جہاں اس شہر کی اور چیزیں تنزلی کا شکار ہوئی، جہاں ہم لوگوں نے اپنے تاریخی ورثے کو پروٹیکٹ کرنے کا سوچا نہیں، اسی طریقے سے اس تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا بھی برا حال کر دیا گیا۔ میں اپنے ساتھ کچھ تصاویر لے کے آیا ہوں آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو یہ حال تھا اس حسن علی ہوتی مارکیٹ کا۔ جس جگہ میں موجود ہوں، جس جگہ پہ یہاں کھڑے ہیں اس وقت، اور آپ کو بالکل یہ لندن کا ایک کوونٹ گارڈن مشہور علاقہ ہے اس جیسا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس جگہ صرف اور صرف انکروچمنٹ تھی، یہاں اندر چبوترے بنا دیے گئے تھے، اندر دکانیں بنا دی گئی تھیں، اور ایک بے ہنگم سا برا حال اس عمارت کا کر دیا گیا تھا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے جب بیڑا اٹھایا شہر کے اس تاریخی ورثے کو ٹھیک کرنے کا، ہمارے الیکٹڈ چیئرمین ہو، ہماری تنظیم ہو، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور پہلے فیز میں ہم نے اس انکروچمنٹ کو کلیئر کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا۔ ہم نے الحمدللہ انکروچمنٹ کلیئر کی، انکروچمنٹ صاف کی، اور اس کے بعد اس بلڈنگ کو ریسٹور کرنے کا کام سٹارٹ کیا، اور آج یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے ہمارا کراچی۔ یہ وہ کراچی ہے جو ہمیشہ سے تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ تنقید کی آڑ میں، تعصب کی آڑ میں، تفریق کی آڑ میں اس کراچی کو چھپا دیا گیا تھا۔ اس کراچی کا یہ جو سنہرا شاندار چہرہ ہے اس کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ تو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کراچی کی کمان ملی تو بلاول صاحب نے کہا کہ جہاں ہمیں اوور آل چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے ہمیں اس کو نہ صرف بحال کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ کراچی کوئی نیا شہر نہیں ہے، کراچی ایک پرانا شہر ہے، ایک تاریخی شہر ہے۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ کھارا در کا مطلب کیا ہے، میٹھا در کا مطلب کیا ہے، لیاری کیا تھا، رام سوامی رنچور کیا تھا۔ تو یہاں پہ مختلف کمیونٹیز بستی ہیں، ان لوگوں نے کس طریقے سے اس علاقے کو خیال کرتے ہوئے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ جو ہوتی خاندان ہے اس کے آج جو موجودہ نسل ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے خاندان کے منسوب کہ ہمارے خاندان سے منسوب چیز کو آپ نے ٹھیک کر کے آج لوگوں کو بتایا ہے۔ اور میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ شہر کے اندر ہر طرح کی رنگ، نسل، مذہب کے لوگ بستے ہیں، اور یہی ہمارے شہر کی خاص بات ہے، یہی ہمارے شہر کی خصوصیت ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈینسو ہال کو بحال کیا، ہم نے ایمپریس مارکیٹ کو بحال کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے، کچھ حصہ اس کا ہو گیا ہے، کچھ حصہ انشاءاللہ 31 جنوری کو مکمل کر کے پبلک کے لیے کھولیں گے۔ فریئر ہال کو ہم نے بحال کیا، KMC بلڈنگ کے اوپر اس وقت بحالی کا کام اس وقت جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ری مارکیٹ، یہ میرا بھائی ساجد شاہ کھڑا ہے تو میں پیار سے ساجد شاہ کہتا ہوں، ری مارکیٹ کی بحالی کا کام اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور اس وقت ایز وی اسپیک آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہیں کی مچھی میانی مارکیٹ، اس کا کام ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کیماڑی کی تاریخی ایک بازار ہے۔ ایک ہم نے فش مارکیٹ کو تو بحال کیا، اب ایک اور ان کی جو مارکیٹ ہے ہیریٹیج پراپرٹی، اس کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں۔ ساری ٹینڈرنگ وغیرہ ہو چکی ہے، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں۔
جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ کس طریقے سے اپنی آمدنی کو بہتر بنانا ہے اور اس آمدنی کو پھر شہر کے اوپر خرچ کرنا ہے، اب اس کے ثمرات آپ کو نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں آپ کو روز کسی نہ کسی ایونٹ پر جاتا ہوں اور مدعو کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے وہ اختیار جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس شہر کے عوام کی خدمت کے لیے. اور میرا یہ وعدہ ہے، یہ ہمارا مائیکل ہے. ہاں انشاءاللہ گزارش میری ہے کہ اس سال انشاءاللہ شہر کراچی کے اندر 46 ارب روپے ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس شہر کی میجر شاہراہیں ہوں، اندرونی گلیاں ہوں، ان کو ہم ٹھیک کر سکیں. اور یہ سارا کام پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہمارے منشور کے عین مطابق ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس شہر سے پیار ہے، ہمیں اس شہر کے لوگوں سے پیار ہے. اور یہ میرا وعدہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پیار کا سلسلہ، محبت کا سلسلہ، خدمت کا سلسلہ، ترقی کا سلسلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں، مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس کے مطابق، ناصر شاہ صاحب کی گائیڈنس کے مطابق انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. آج چونکہ ہم نے یہ 100 سالہ تقریب منعقد کی تھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سندھ کے تاریخی ورثے کے جو ذمہ دار ہیں، جو بڑی متحرک انداز سے اس وقت پورے سندھ میں کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکیں. تو میں نے کہا میں ذوالفقار شاہ صاحب کو بھی یہاں پہ مدعو کروں تاکہ بتا سکیں کہ کے ایم سی کیا کیا کام کرے، اور پھر کے ایم سی کلچر ڈپارٹمنٹ مل کر اور بہت سارا کام کرنا چاہے گی تاکہ اس شہر کے اثاثے کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. میں ذوالفقار شاہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے دیکھا اپنی نظر سے، بلکہ کیمرہ کی آپ کو اور بھی پوری دنیا کو دکھائے. میں شکر گزار ہوں میئر کراچی مرزا عوام صاحب کا کہ انہوں نے یہ، کیونکہ ہیریٹیج منسٹری بھی میرے پاس ہے جس کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں، تو جب میں نے یہ منسٹری سنبھالی تو مرزا عوام صاحب نے ہمیں بلڈنگس دی کافی کہ یہ بلڈنگس شہر کے اندر پڑی ہیں، انکروچ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت حالت خستہ ہے. تو آہستہ آہستہ ہم نے ساری بلڈنگس اٹھائیں اور وہ ساری آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھیں گے ایم ایس مارکیٹ ہے، اس میں بھی کام ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فریل ہال انہوں نے تیار کیا بہت زبردست طریقے سے. اس کے علاوہ ڈینس ہال ہو گیا، ایسے کافی ہال ہیں. اور کیا ہے کہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ ایسے تیار ہو نہیں سکتی کیونکہ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ پہنچے بلڈنگ کو، تو اس کے روایتوں کے مطابق ایک ایک چیز انہوں نے کی. اور آج الحمدللہ شہر کے بیچ میں سینٹر آف دا سٹی، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو بڑے موقع ملیں گے ادھر آ کے بیٹھنے کے لیے اتنے رش والے ایریا میں. تو لہٰذا میئر کراچی اور ہمارا کلچر ٹورزم اینٹیکوٹی ڈپارٹمنٹ ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کوئی اسٹریٹ بنائے، ہیریٹیج اسٹریٹ بنائے جو فوڈ اسٹریٹ ہو کراچی کے شہریوں کے لیے، کہ کراچی کے شہری اس میں محظوظ ہوں اور اپنی فیملیوں کے ساتھ آئیں اور یہاں پہ ٹائم بتائیں. تو میں ونس اگین مرزا عوام صاحب اور انٹائر ٹیم جو ہے ان کی کے ایم سی کی بلدیہ پوری کی، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن میں کام کر رہے ہیں اور مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس میں. اور اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کراچی تھوڑے عرصے میں ان شاء اللہ کافی آپ کو بہتری اور چینجنگ ہوگی. میں شکر گزار ہوں. اچھا شاہ صاحب بھی بتا دیجیے گا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو وزارت ملنے کے بعد بہت بہتر کام ہوئے، بہت بہتر اقدام آپ اٹھائے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی تاریخی عمارتیں جو ہیں انہیں مس کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے بلڈرس کی جانب سے. تو اس حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایک لیٹر دے دی جس کی ایما پر وہ توڑ گئی بلڈنگیں. تو اس حوالے سے آپ کی وزارت اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی سے کیا آپ مطابقت ہو سکتی ہے کہ یہ تاریخی ورثہ ہے، اسے محفوظ بنانے کی کوشش کی جائے نہ کہ توڑا جائے؟ جی دیکھیں، یہ کیا ہے کہ جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لکھتی ہے کہ کوئی بلڈنگ ریلس بلڈنگ، وہ ہماری ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے جس میں بہت رینون لوگ اس میں موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ حمید ہارون صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نیوٹرل لوگ، کچھ آرکیٹیکٹ موجود ہیں. پہلی بات تو ہم ان کو پرمیشن دیتے ہی ہیں کہ وہ جا کے ایسے بلڈنگ توڑیں. اگر کوئی بلڈر کوشش بھی کرتا ہے پرانی بلڈنگ کو توڑنے کی تو اس پہ فل فور ہم لازمی کارروائی کرتے ہیں، اس پہ ایف آئی آر دیتے ہیں اور کافی ایف آئی آر لاج بھی ہوئی. اب کیا ہے کہ لوگوں کو کافی یہ پتہ نہیں ہے، کافی ایسی
कराची आ रहे हैं 9 जनवरी को। पंजाब असेंबली गए, लेकिन मलक अहमद खान साहब ने कहा कि वो पंजाब असेंबली दोबारा से दूसरा 9 मई करने की नीयत से आए थे, तो यहाँ उनकी नीयत अब तक वाज़ेह नहीं है। आपकी क्या थिंकिंग है, किस तरह से वेलकम करेंगे? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब एक पब्लिक नुमाइंदे हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला हैं, तो जो उनका इस्तेहकाक है, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलने की ज़रूरत है, वो कराची शहर में उनको दी जाएगी और सिंध गवर्नमेंट भी उनको वेलकम करेगी, KMC भी उनको वेलकम करेगी, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि हम हमेशा समझते हैं कि इज़्ज़त एहतराम के साथ तमाम चीज़ों को होने की ज़रूरत है। तो आफरीदी साहब आए, मैं तो उनको इनवाइट करूँगा, हसन अली होती मार्केट में साथ बैठ के तो बन कबाब वगैरह खा लेंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह, या हम उनको KMC बिल्डिंग बुला लेंगे। तो इन तमाम कामों के लिए अगर उनको आने हैं तो मोस्ट वेलकम। हम उनको अजरक भी पहनाएंगे, सिंधी टोपी भी पहनाएंगे, गले भी लगाएंगे और कहेंगे यार मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, इज़्ज़त एहतराम के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलें। साहब ये बताइए कि आप जो है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कराची के सबसे बाइख्तियार मेयर हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट किसी मेयर की नहीं थी, आपकी सिंध गवर्नमेंट है। तो अब जो मसाइल 50 साल से शहर के हैं, उन मसाइल में एक तो फिल्टर पानी शहर का, दूसरा जो है निकासी आपका पानी जो समंदर में गंदा पानी जा रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट, और बड़े बड़े मंसूबे क्या हैं और आवाम को इस शहर में बेहतरी कब नज़र आएगी? तो मैं पहले थोड़ी कथा कलामी माफ़, नेमतुल्लाह साहब उस वक्त के फ़ौजी आमिर के मेयर थे, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब उस ज़माने के फ़ौजी आमिर के मेयर थे, 8 साल वो बराजमान रहे, इसी ओल्ड सिटी एरिया से उनका ताल्लुक़ था। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उस फ़ौजी आमिर के मेयर भी थे और सूबाई हुकूमत वज़ीर बल्दिया सब उनके थे। तो ये कहना कि सिर्फ मैं हूँ, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब आप मेयर बनते हैं ना तो इख्तियारात की कोई कमी नहीं होती, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द फादर ऑफ द सिटी। असल चीज़ है वसाइल, कि क्या आपके पास वो वसाइल हैं, क्या आप खर्च कर सकते हैं नहीं कर सकते, नंबर 1, और नंबर 2 क्या आपकी नीयत है काम करने की। मेरे ख्याल में इस मौजूदा निज़ाम में KMC ने कराची शहर के लिए जो भी उसके महदूद वसाइल थे, हमने अपने इख्तियारात को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया, अपने वसाइल में इजाफ़ा किया, और वसाइल में इजाफ़ा होने की वजह से आज ये आप तारीख़ी काम होता हुआ देख रहे हैं ना। और आज मैं आपको धड़ल्ले के साथ कहता हूँ कि मुझे कोई वज़ीर आज़म पैसे नहीं दे रहा है। नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में आपको पता है, या तो असासे बेच के सड़कों को कमर्शलाइज़ करके आमदनी बढ़ाई गई थी, या वफाकी हुकूमत से बहुत पैसे दिए गए थे। कोई कहता है 300 अरब मिले उनको, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब बजट के दस्तावेज़ात देखता हूँ ना तो मुझे 300 अरब का कोई बजट नज़र नहीं आता। तो इसलिए इस सवाल के हिस्से से मैं इत्तफाक नहीं करता। हाँ, इस शहर के अंदर पानी के मसाइल को हल करने के लिए K4 हब कनाल, पानी की रिसाइकलिंग, सब के ऊपर काम इस वक्त चल रहा है। हब कनाल एंड स्टेजेस में है, हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर लिया कि हमारे कोटे को बढ़ाएं ताकि हम इजाफी पानी को कराची शहर में ला सकें। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर हम काम करें, क्लोरिनेशन सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश ऑलरेडी कर लिए हैं। आपने कहा समंदर में आलूदा पानी, अनट्रीटेड पानी जाता है, यस बात सही थी आपकी, जब हमने टेक ओवर किया था बिल्कुल जाता था, लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ कि 54 MGD मैं मौरीपुर में ट्रीट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह 10 जनवरी तक कभी इम्कान है कि हमारा जो हारूनाबाद का गटर बागीचे का पुराना ट्रीटमेंट प्लांट है उसको हम ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं। 20 MGD पहले फेज़ में हम ट्रीट करना शुरू करेंगे, जिनमें से 1 MGD यानी कि 10 लाख गैलन को हम रिसाइकिल करके सनती इस्तेमाल के लिए बरूए कार लेकर आएंगे। शाहरा भुट्टो के ऊपर तेज़ी के साथ काम चल रहा है, शहर के अंदर नई बसेस आ रही हैं, कराची शहर के अंदर पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। एक और बड़े पैकेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, आइंदा चंद रोज़ में उस हवाले से भी मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। शाहिद भाई, मैं कराची वालों से पूछना चाहता हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था या जुल्फ़िकार शाह साहब कराची शहर में बड़े हो रहे थे, तो क्या आप नया साल सेलिब्रेट कर पाते थे? सी व्यू को बंद कर दिया जाता था, शहरियों का कहा जाता था बाहर ना निकलो, शहर के हालात ख़राब होते थे। इस साल आपने देखा कि नया साल आया और शहर के अंदर 20 जगहों पे फायरवर्क्स हुए, लाखों की तादाद में कराची वाले बाहर निकले हुए थे। ये है मेरा कराची, ये है आपका कराची। एक
ہم سیلیبریٹ کر، ہم اون کر رہے ہیں اپنے شہر، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور سمت کا ہم نے تعین کر دیا ہے اگلے 1.5 سال جو ہمارے ہیں اس کے اندر آپ کو ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں شہریوں سے گزارش کرتا ہوں اچھا کام کریں، شاباش دیں، غلطی کریں، تنقید کریں، بتائیں ہم کو یار یہ آپ نے چیز غلط کی ہے، اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور بلاول صاحب کی قیادت میں کام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی سر یہ بتائیے کہ یہ ہوتی مارکیٹ کا ہم نے حال قبل دیکھا، بڑا برا حال تھا، تصویریں میں آپ نے دکھا دی، بہت سارے منصوبے بھی آپ نے کروایا، لیکن ایک بہت بڑا مارکیٹ جو ہے بدیا عثمان کی ہے فیئر مارکیٹ، اس کا حال بھی ہوتی مارکیٹ کے ساتھ کا جو آج سے 2 مہینے 4 مہینے پہلے کا حال ہے ویسا ہی حال ہے وہاں آج کل جو ہے آج کل بنی ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی ہے؟ یار مجھے ڈر لگتا ہے کہ پرانی پراپرٹی کو فیڈرل گورنمنٹ ٹیک اوور نہ کر لے۔ ابھی انہوں نے ویسی کاٹن ایکسچینج کے ساتھ کیا ہے، ہاں وہاں پہ ایک زمانے میں یوٹیلیٹی اسٹور کا دفتر انہوں نے کھولا ہوا تھا، رینٹ وینٹ کچھ نہیں پے کرتے تھے ہم کو، پھر ہم نے خالی کرایا۔ اور اس پہ قبضہ ہے مارکیٹ۔ جی جی، تو انشاءاللہ قبضے کو کلیئر کرا رہے ہیں۔ فریئر مارکیٹ کے لیے ہمارا ایک پلان ہے، اس پلان کو ہم فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی فائنلائز ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ انگیج کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وے فارورڈ ہے فریئر مارکیٹ کے حوالے سے۔ صاحب ایک جہاں اتنی سہولتیں مل رہی ہے، اسی ناظرین بھی کھڑے ہیں، بچوں لین نظر آباد کسی فائٹ میں تو کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، ایک تو کے لانی ہے لوڈ شیڈنگ ہے، اور ایک 5 دن تک پی این ٹی کو بند کر کے رکھنا چھوٹے چھوٹے گھروں پہ۔ اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ کیا تعاون کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ایف آئی او کہے نا ذرا یار، بڑا ان کو خیال آیا ہوا ہے شہر کا، ایسی بغیر پوچھے آ کے دھڑ پراپرٹی سیل کر کے چلے آتے ہیں کراچی والوں کی۔ فیوچر کیا ہے اس میں، کیا چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ بنائی جائے گی یا کوئی اور پلان ہے آپ کا؟ اور اس کے علاوہ شہر میں اولڈ سٹی ایریا کے علاقے میں بہت سی ایسی تاریخی عمارتوں کی پوری ایک قطار ہے، وہاں پر جس طریقے سے شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ ایک اسٹریٹ ہونی چاہیے، ہیریٹیج اسٹریٹ، تو کیا فیوچر میں وہاں پر کوئی اس طرح کی اسٹریٹ بنانے کا پلان ہے؟ کوئی انٹرفیئر مداخلت نہ کرے، میں آپ کو بنا کے دوں گا۔ میں نے تو یار بنس روڈ کو بنا کے دیا تھا، پھر کچھ سازشی لوگ چلے گئے کورٹ اور عدالت سے آرڈر کرا دیا وہ۔ تو یہ اس طرح کی شرارتیں اگر نہ ہو نا، نیت ہماری بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں شہر کی خدمت کرنی ہے۔ اس عمارت کے حوالے سے 2 پلان ہیں ہمارے۔ ایک پلان یہ ہے کہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر ملٹیپل دکانیں بنیں، پھر انکروچمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم جو ہے نا مختلف لوگوں کو یہ کام نہیں دیں گے۔ اس کا ایک سینٹرلائز طریقہ ہوگا، یا تو ہم یہاں پہ ایک فوڈ اسٹریٹ بنائیں گے کہ یہاں کے جو مقامی کھانے ہیں لوگوں کے نا، جو ابھی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ باہر اس کا برآمدہ ہے، ہم اس جگہ کو مختص کریں گے اور یہاں پہ ٹیبل کرسیاں ہوں گی، لوگ آئیں انجوائے کریں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن کام کسی ایک انٹیٹی کو دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قبضہ گروپوں کو ہم اجازت دیں گے وہ آگے آ جائیں۔ ایک میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی، ایک ہم نے 3 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، اسکرین لگی ہے، اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو پتہ آئے گا۔ جی جی سب ہٹ جائے، زمین پہ بیٹھ جائے، نہیں بیٹھے گا زمین پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے تحت کراچی میں ترقیاتی میگا پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ قومی ورثے کی بحالی کی طرف بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے کراچی مرتضی وہاب کی ٹیم میں شامل ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، میونسپل کمشنرز، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور فائنانس اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ شب و روز محنت کر رہے ہیں تاکہ کراچی کی قومی ورثہ قرار دی گئی تاریخی عمارتوں اور مارکیٹس کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دائرے اختیار میں آتی ہیں، مگر ماضی میں عدم توجہی، تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے باعث اپنی شناخت کھو چکی تھی۔ میرے کراچی کے اس انقلابی ویژن کے تحت KMC پرانی عمارتوں اور
और तारीखी मार्केट्स को तरजीही फहरिस्त में शामिल किया गया ताकि कदीम कराची के तशख़्ख़ुस को महफूज किया जा सके। तजव्वुज़ात के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई। हसन अली होती मार्केट इसकी वाज़ेह मिसाल है। बहाली समाप्ति तारीखी इमारत गैर कानूनी तजावुज़ात से घिरी हुई थी। बेहमदम और गैर मजाज तामीरात ने इसके असल अतोहाल मस्त कर दिए थे। दीवारें, बरामदे और हवादार रास्ते बुरी तरह मुतासिर हो चुके थे और विरसे की हैसियत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। फिर कराची की हिदायत पर पहली बार सख्त और फैसलाकुन ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म किया गया, तजावुज़ात हटाई गई और इमारत को उसके असल तारीखी स्ट्रक्चर में वापस लाया गया। विरसे की बहाली, शनाख्त की वापसी। इस इक़दाम के बाद हसन अली होती मार्केट को उसकी असल आर्किटेक्चरल हालत में बहाल किया गया। तारीखी दीवारें, तनासुब और खुले रास्ते दोबारा नुमायां हुए। जदीद सहूलियात शामिल की गई मगर विरसे के तक़द्दुस को बरकरार रखा गया। यही विजन एक्सप्रेस मार्केट तारीखी लाइब्रेरियों और दीगर कदीम मार्केट्स में भी अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि ये एक वक्ती इक़दाम नहीं बल्कि एक जामे पॉलिसी है। कराची के लिए एक तारीखी मोड़। ये पहला मौका है कि कराची में कौमी विरसा इमारतों को सरकारी तरजीह दी गई। बहाली को सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि शनाख्त और तारीख की बहार से जोड़ा गया। माजी की गलतियों को दुरुस्त करके शहर को इसका असल वक़ार वापस दिलाया गया। ये इक़दाम आने वाली नस्लों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि कराची का तारीखी विरसा अब लावारिस है। हसन अली होती मार्केट की बहाली, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के इस अज़्म की अलामत है कि कदीम कराची को महफूज करके ही जदीद कराची की बुनियाद रखी जा सकती है।